لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اور عمرے کے طریقے کی بابت آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے. اس میں ہم بیان کریں گے عمرے کا طریقہ. دیکھیں، آپ اکیلے عمرہ کریں یا حج تمتع سے پہلے جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ عمرہ کریں، یا حج قران سے پہلے جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ عمرہ کریں. ان تمام عمرے یہ جو بھی ہیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ ویڈیو میں احرام کی پابندیوں کا، کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا، کپڑے پہن لیے اور اس کے بعد نیت کر لی. احرام کی پابندیاں آپ پر کب شروع ہوں گی؟ جب آپ نے نیت کر لی حج اور عمرے کی. نیت کے بعد اب آپ نے پابندیوں کا لحاظ کرنا ہے. تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر عمرہ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے غسل کریں. غسل کرنے کے بعد آپ جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں. کپڑے جو آپ نے احرام کے کپڑے ہیں ان پر خوشبو نہیں لگا سکتے. آپ جسم میں خوشبو لگا لیں، داڑھی میں لگا لیں، سر میں لگا لیں، یہ جائز ہے. ہاں، عمرے اور حج کی نیت کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے جسم پر بھی. آپ نے غسل کیا، احرام کے کپڑے پہن لیے، اس سے پہلے آپ نے جسم پر خوشبو جو لگانی تھی لگا لی. اب آپ نے احرام کے کپڑے پہن لیے. اور خواتین کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کے اپنا جو لباس ہے وہی احرام ہے، سوائے نقاب نہیں کریں گی اور دستانے ہاتھ پر نہیں پہنیں گی. اب جب احرام باندھ لیا، اب ہم نے کرنی ہے نیت. اب نیت کہاں سے کرنی ہے؟ نیت کریں گے میقات سے. جس میقات سے بھی گزر ہو رہا ہو، اگر آپ جہاز سے جا رہے ہیں تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، وہاں آپ نے نیت کرنی ہے اللہم لبیک عمرۃ. یہ نیت کر کے عمرے کی. اس کے بعد سمجھیں کہ اب آپ اعمال عمرے میں داخل ہو گئے ہیں. آپ نے اب تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ مرد حضرات آواز سے پڑھتے رہیں گے اور خواتین دھیمی آواز سے پڑھیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الحج العج والثج، کہ سب سے افضل ترین وہ حج ہے جس میں آواز بلند تلبیہ پڑھا جائے، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک. اور فرمایا کہ خون بہایا جائے، جیسے قربانی وغیرہ کی جاتی ہے. تو تلبیہ پڑھنا، کیونکہ عمرے میں قربانی نہیں ہے تو لہذا تلبیہ آواز سے مردوں کو پڑھنی چاہیے. جیسا ہی بس انہوں نے نیت کر لی عمرے کی، اب تلبیہ شروع. اب یہ کہاں جا کر ختم ہوگی؟ جب آپ بیت اللہ میں طواف کرنا شروع کریں گے. طواف تک آپ وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں. یہاں ایک تنبیہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کے الگ سے کوئی نفل ہے. یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. احرام سے الگ سے کوئی نفل نہیں ہے. جب آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وضو کیا اور احرام باندھا، تو اگر آپ وضو کے 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. احرام کے الگ سے کوئی 2 نفل نہیں ہے. احرام باندھ لیا، اس کے بعد تلبیہ شروع کر دی. اب آپ سفر شروع کریں مکے کا، اور اللہ کی توفیق سے مکۃ المکرمہ بیت اللہ میں پہنچ جائیں. جب آپ بیت اللہ میں پہنچ گئے تو آپ نے سب سے جو پہلا کام کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے بیت اللہ تشریف لے جانا ہے. اور سب سے پہلا عمل سنت یہی ہے کہ آپ نے طواف شروع کر دینا ہے. طواف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے.
حجر اسود کو سنت عمل یہ ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو اس کو ہاتھ سے چھو لیں. ہاتھ نہیں تو کوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اس سے اس کو چھو لیں, اور پھر ہاتھ اگر جس ہاتھ نے چھوا ہے اس کو چوم لیں, یا جس چیز سے آپ نے چھوا ہے اس کو چوم لیں. اس کو تقبیل کہا جاتا ہے, استلام کہا جاتا ہے. اور اگر آپ بوسہ بھی نہیں دے سکے, کسی چیز سے حجر اسود کو چھو بھی نہیں سکے, تو آپ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ سے اشارہ کر کے طواف شروع کر دیں. ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا صحیح نہیں ہے, صرف چومنا آپ نے اس چیز کو ہے جو حجر اسود کو ٹچ ہوئی ہے. اور حجر اسود کو چومنا یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے, یہ گناہ اس سے جھڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو چوستا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود قیامت والے دن آئے گا, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, اس کی زبان ہوگی, اور جس نے اس کو بوسہ دیا ہے اس کے حق میں گواہی دے گا. تو یہ حجر اسود کی بڑی فضیلت ہے. تو جس کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے وہ دے دے, یا پھر کسی چیز سے چھو کر اس چیز کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے, یا پھر دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے آگے جو ہے طواف شروع کر دیں. یہ طواف آپ کا حجر اسود سے شروع ہوگا پہلا چکر, اور حجر اسود پر ہی آ کر ختم ہو جائے گا. عمرے کے طواف میں یہ خیال رہے کہ ابتدا میں 2 کام جو ہے وہ کرنے ہیں, خاص طور پہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے, مردوں کے لیے ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ استباح, احرام میں استباح کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس کو استباح کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ چادر ہم نے پہنی ہوئی ہے احرام کی, تو یہ دایاں کندھا ہم نے ننگا کر لینا ہے. اس چادر کو ایسے پہن کے اس طرح آپ کر لیں, اس کو کہا جاتا ہے استباح. یہ دایاں کندھا ہمارا ننگا ہے, اور دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کو گزار کے الٹے کندھے پر ڈال لیں, یہ کہلاتا ہے استباح. تو عمرے کے طواف میں آپ نے 7 چکر میں احرام ایسی ہی حالت میں رکھنا ہے. ایک عمل مرد حضرات یہ کریں کہ استباح کریں, یعنی دایاں کندھا اپنا جو ہے وہ ننگا رکھیں. اور دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے. رمل یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا تیز بھاگنا ہے. 2 عمل یہ کرنے ہیں. تو حجر اسود سے طواف شروع کر کے آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے استباح کر لینا ہے, دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پہلے 3 چکر رمل کرنا ہے. اگلے 4 چکر آپ نے رمل نہیں کرنا بلکہ نارمل چلنا ہے. تو جب حجر اسود سے آپ شروع ہوئے, آپ پہنچے رکن یمانی تک جو تیسرا کونا ہے, وہاں پر استلام سنت ہے, یعنی ہاتھ سے اس کونے کو چھونا ہے اگر موقع ملے. اگر موقع نہیں ملتا تو چھونے کی ضرورت نہیں ہے, اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ وہاں غلطی کیا کرتے ہیں, اگر چھو نہ سکے تو وہاں بھی اشارہ کرتے ہیں. نہیں, اشارہ صرف حجر اسود پہ کیا جاتا ہے. آپ نے وہاں جو ہے وہ رکن یمانی کو چھو لیا, اگر چھو لیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں موقع میسر آتا تو آپ چلتے جائیں. اب یہاں رکن یمانی یہ جو تیسرا کونا ہے, اور جو حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پڑھتے ہوئے حجر اسود تک پہنچ جائیں. جب حجر اسود آپ پہنچ گئے تو آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا. اب آپ نے دوسرا چکر اسی طرح حجر اسود سے شروع کرنا ہے. اگر بوسہ دینے کا موقع مل جائے بوسہ دے دیں, ہاتھ سے چھونے کا موقع مل جائے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیں, اور اگر یہ موقع نہیں ملتا تو آپ نے صرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے آگے چل پڑنا ہے. اسی طرح آپ نے دوسرا چکر جیسے پہلے مکمل کیا دوسرا مکمل کریں, تیسرا مکمل کریں. 3 چکر کے بعد آپ نے جو رمل تھا, جو تیز تیز آپ چل رہے تھے, وہ آپ نے ختم کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے باقی 4 چکر نارمل چلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف دوڑ کر چلنا اور استباح, یہ یعنی تیز تیز تھوڑا چلنا اور استباح کندھا ننگا رکھنا, یہ صرف مردوں کے لیے ہے. عورتیں تمام کے تمام چکر جو ہے نارمل ہی چلیں گی, اور عام لباس جو ان کا احرام ہوگا اس میں وہ طواف مکمل کریں گی. جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا, 7 چکر اسی طرح پورے کرنے ہیں. اور لوگوں نے کچھ یہاں ایک بدعت کا ایک کانسیپٹ لوگوں میں آ گیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں,
ہر چکر کی ایک الگ سے انہوں نے دعا بنائی ہے، یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے کی، یہ سب محدثات اور بدعات ہیں۔ کوئی کسی چکر کی الگ سے دعا نہیں ہے سوائے وہ مسنون دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ رکن یمانی سے لے کر تیسرے کونے سے حجر اسود تک جو پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی الگ سے کسی چکر کی دعا نہیں ہے۔ آپ پورے طواف میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے وہ آپ طواف کے دوران مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ذکر کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ مردوں نے جو کندھا ننگا رکھا ہوا تھا انہوں نے اس کو ڈھانپ لینا ہے، یعنی کندھے کو پھر دوبارہ کپڑا کندھے پر لے آنا ہے، کندھے کو چھپا لیں اور پھر آپ تشریف لے آئیں مقام ابراہیم کے پاس، اور وہاں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، سورہ اخلاص۔ یہ آپ نے 2 رکعت نفل وہاں ادا کر لیے۔ اگر مقام ابراہیم پر رش ہو، آپ کو وہاں جگہ نہ ملے، تو آپ مسجد میں کسی مقام پر بھی یہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نوافل جب آپ نے پڑھ لیے تو اگر آپ کو موقع میسر آ جائے تو آپ حجر اسود کو چوم لیں اور یا ہاتھ سے چھو لیں، اگر نہیں آتا تو پھر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا تشریف لے جائیں صفا مروہ پر۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو صفا مروہ کا طریقہ تفصیل سے بتائیں گے عمرے کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔